اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ فقید المثال اجتماع عقیدہ توحید سیمینار کے عنوان سے یہاں امام الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کے زیر سایہ منعقد ہے. ہمارے اہل سنہ کے قابل فخر عالم دین، ممتاز دینی اسکالر، مفکر اسلام اور نوجوان بزرگ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی عظیم علمی فکری روایات کے مطابق عقیدہ توحید پر یہ عظیم سیمینار منعقد کر کے اور اس میں اپنی تحقیقات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے صحیح العقیدہ مسلمانوں پر بڑا احسان عظیم کیا ہے. میں ان کی پرجوش قیادت اور ان کے فکری اور علمی سفر پر، تحریک پر اور ان کی تحقیقات پر مکمل تائید کے ساتھ ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ ان کو بیش از بیش ترقیاں عطا فرمائے اور اسی طرح ان کی تحقیقات دین اسلام کی تمام شعبوں پر اہل اسلام کی رہنمائی کریں اور اس وقت ملت کو درپیش جو فتنے ہیں ان کا سد باب کر سکیں.
محترم حضرات، اتنے بڑے خطاب کے بعد اور تحقیقات انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، اگرچہ میں نے آخری حصہ اس کا سماعت کیا، مگر ان کی تحقیقات چونکہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، الحمدللہ وہ قابل اعتماد عالم دین ہیں، اور اہل سنت و جماعت بڑے اعتماد کے ساتھ ان کی تحقیقات کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنا رہنما بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس موضوع پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے ایک خلش ہے کہ وہابی مفتی جو لٹریچر بانٹتے ہیں وہاں وزارت کے تحت، کیونکہ گورنمنٹ چھاپتی ہے اس کو، ہمارے ہی پیسوں سے چھپتا ہے وہ سارا لٹریچر۔ حج کے لیے آپ جو فیسیں جمع کرواتے ہیں نا، تو وزارت شؤون اسلامیہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو ہمارا جتنا پیسہ حاجیوں کا وہاں جاتا ہے اس سے یہ غلاظت ساری چھپواتے ہیں وہ، اور دین میں بڑا غلو کرتے ہو۔ آپ یقین کریں کہ یقیناً یہ باتیں پہلے ذکر ہو گئی ہوں گی، جو میں نے خود پڑھا 2006 کے حج میں موجود تھا، ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو وہاں ایک کتاب بانٹی گئی جس پہ مفتی عثیمن جو ان کا بڑا مقتدا پیشوا ہے، اس کا انہوں نے فتویٰ تقسیم کیا، پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی۔ تو کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا نام لکھا ہے اور آگے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ دے، یہ کیسا ہے؟ اس میں یا والی بھی کوئی بات نہیں، بالکل یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا کیسا ہے؟ تو اس کی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بھی حجاج کے پاس ہوگی، لکھا ہے کہ بالکل شرک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے حضور کا نام لکھنا یہ شرک ہے۔ اچھا، اس سال جو انہوں نے حاجیوں کو کتاب تقسیم کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت سوال کرے، استشفاء کرے، آپ سے شفاعت کا سوال کرے، مانگے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرا دیں دن قیامت کو، تو اس پر بھی عثیمن کا بھی فتویٰ ہے، بن باز کا بھی فتویٰ ہے، ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں یہ تقسیم کیا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا کیا باتیں، قبروں کی طرف جاؤ تو شرک ہے، فلاں شرک ہے، فلاں شرک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ حکومت مل جائے اگر کسی گروپ کو تو اس کا یہ حق تو نہیں کہ وہ شریعت نہیں وضع کر لے، جو اس کے ذہن میں آئے اس کو شریعت بنا کے نافذ کر دے۔ میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں، مشائخ بھی تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی حکومت سے یہ کہتا ہوں، مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے میں کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو، اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو ننگا کر دیں تو پھر مانو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب